اسلامی تعلیم اور کتاب الاعمال ہم لیکچر لے رہے ہیں، حصہ دوم ہے، اور آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پیچھے بھی ہمارا ایک لیکچر گزرا ہے کہ باقاعدہ وضو کا طریقہ جو اس میں بتایا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر وضو کے متعلق سوالات ہو رہے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے وضو کا مختصر جو ہے وہ یہاں پر بھی سوال کیا گیا ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں۔ گٹوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، اور چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، اس کا نام وضو ہے، جس کا طریقہ ہم نے اسلامی تعلیم کے اسی کتاب کے اسلامی تعلیم کے حصے اول کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز باقی ہو تو آپ وہاں جا کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کیا وضو میں یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ نہیں، بلکہ صرف بعض باتیں ضروری ہیں جنہیں فرض کہتے ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں سنت ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ اور وضو کے اندر بعض باتیں جو ہیں وہ مستحب ہیں کہ جن کے کر لینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور چھوٹ جانے سے وضو میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ بعض چیزیں فرض ہیں کہ جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، اگر وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو ناقص ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض باتیں مستحب ہیں کہ جس کے کر لینے سے ثواب تو بڑھ جاتا ہے، اور نہ کرنے سے ثواب میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ ثواب اسے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔